آپ کے لیے، سننے والیوں بہنوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بڑے نبی ہے۔ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر نام کے ایک ملک میں رہتے تھے۔ جیسے بھارت دیش ہے، ایسے مصر بھی ایک دیش کا نام ہے، جس کو انگریزی میں، گجراتی میں ایجپٹ کہتے ہیں، عربی میں قرآن میں مصر کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں جوان ہوئے، مصر میں بڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات نام کی کتاب عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن نام کی کتاب عطا فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نام کی کتاب عطا فرمائی۔ اور دینی بہنوں، یہ ہمارے ایمان میں ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر کلمے کا دوسرا حصہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو جس طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس طرح دنیا میں اور بھی بہت سارے پیغمبر آئے، لگ بھگ 1,24,000 یا اس سے کم زیادہ اللہ نے دنیا میں رسول بھیجے۔ یہ تمام رسولوں کو سچا ماننا، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 نبیوں کے قصے قرآن میں بیان فرمائے۔ قرآن میں لگ بھگ 25 نبی کے نام ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لگ بھگ 25 نبی کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے دنیا میں 4 بڑی بڑی کتابیں بھیجی۔ ایک تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، تیسری انجیل
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، چوتھا قرآن جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی لگ بھگ 100 کے قریب کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتاری ہیں۔ تو آسمان سے اللہ نے جتنی بھی کتابیں اتاری، ان تمام کتاب پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو مدرسے میں ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد کراتے تھے، اس میں یہی بات یاد کراتے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میں ایک اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی قیامت آخرت پر ایمان لاتا ہوں، اور جنت جہنم کو مانتا ہوں، اور تقدیر کو مانتا ہوں کہ اس دنیا میں اچھا برا، تکلیف راحت جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اس کو دینی بہنوں ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھو، یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے نبی الگ الگ زمانے میں بھیجے، ان میں ایک نبی کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم راجا تھا، ظالم بادشاہ تھا، جس کو لوگ فرعون کہتے ہیں۔ وہ فرعون ایجپٹ میں، مصر میں ظالم راجا تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو نبی تو ہر ایک کو ایمان سکھاتے ہیں، راجا کو بھی، پبلک کو بھی، بادشاہ کو بھی، غریب اور فقیر کو بھی، ہر ایک کو ایمان سکھانا یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان سکھانے کے لیے ایمان کی دعوت لے کر راجا فرعون کے دربار میں گئے، بادشاہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بیان فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو ایمان سکھاؤ، وہ دنیا میں بہت دادا گیری کر رہا ہے، ظلم کرتا ہے، جا کے اس کو ایمان سکھاؤ، انصاف سکھاؤ، اور اس کو کہو کہ فرعون ظالم تو جتنے بھی غلط کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، سب چھوڑ دے اور تو نیک بن جا، ایمان لے آ، پاک صاف بن جا، تو اللہ تجھے جنت عطا کریں گے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے ہدایت کا راستہ بتلاتا ہوں، ایمان کا راستہ بتلاؤں، تو اللہ سے ڈر، جہنم کے عذاب سے ڈر، قبر کے عذاب سے ڈر، اور گناہ چھوڑ دے، کفر کرنا چھوڑ دے، شرک کرنا چھوڑ دے۔ جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ موسیٰ
میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ اور اوپر سے فرعون یہ کہنے لگا کہ تو کون سے خدا کی بات کرتا ہے، خدا تو میں ہوں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ اس دنیا میں انسان کا دماغ جب قابو کے باہر ہو جاتا ہے تو وہ خود کو خدا کہنے لگتا ہے۔ تو فرعون، اس کو اللہ نے راجہ بنایا، بادشاہ بنایا، کنگ بنایا، سرکار عطا فرمائی، ستہ عطا فرمائی، تو اتنا اونچا اس کا دماغ چلا گیا کہ وہ خود کو خدا کہنے لگا کہ میں ہی خدا ہوں۔ فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ کہتا ہے کہ خدا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو آسمان پر ہے، ان کی حکومت ساری دنیا میں ہے، وہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، سونے کی ضرورت نہیں، آرام کی ضرورت نہیں۔ وہ سب کو پیدا کرنے والے ہیں، کسی نے اللہ کو پیدا نہیں کیا۔ یہ ایمان دل میں جماؤ۔ یہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اس کا ترجمہ، اس کا معنی دھیان سے سمجھو۔ قل هو اللہ احد، بولو اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ایسا بولو کہ اللہ ایک ہے، دل سے مانو کہ اللہ ایک ہے، زبان سے بولو اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، آگے بولو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس جگت میں کوئی ایسا نہیں جس کو دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے، ہر ایک کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی راجہ ہوتا ہے نا تو اس کو تو سب کی ضرورت ہے، نوکر کی، چاکر کی، پولیس کی، لشکر کی، ملٹری کی۔ غریب سے غریب انسان بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور بادشاہ بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ ایسے ہیں کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بے نیاز ہے۔ آگے کہا کہ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی بیوی بھی نہیں، اللہ کی اولاد بھی نہیں، اللہ کی عورت بھی نہیں، اللہ کے بچے بھی نہیں، اللہ کی وائف اور پتنی بھی نہیں، اور اللہ کے بچے کچے بھی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کی کوئی ماں نہیں، اللہ کا کوئی دادا نہیں، اللہ کا کوئی نانا نہیں، اللہ کا کوئی کٹم نہیں، اللہ کی کوئی فیملی نہیں۔ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ قل هو اللہ شریف کا ترجمہ ہے۔ دینی بہنوں، ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ہے، ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں، روز صبح میں کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کر دو۔ ابا انتقال کر گئے، اماں انتقال کر گئے، بھائی انتقال کر گئے، دادا انتقال، جو بھی گزر گیا سب کو 3 بار قل هو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو۔ تو کل جب تم قبرستان میں ہوں گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ اور قرآن پڑھنا چاہیے، گھر میں قرآن پڑھو، روز صبح میں یاسین شریف کم سے کم پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاسین شریف پڑھنے سے اللہ پورے دن کے کام آسان کر دیتے، کام بنا دیتے اللہ تعالیٰ۔ اور ہو سکے تو گھر میں کام کرتے کرتے، کھانا پکاتے پکاتے
کپڑے دھوتے دھوتے استری کرتے کرتے قل ہو اللہ کی سورت پڑھا کرو. ادھر ادھر کے لوارے بکواس لپن چھپن یہ سب چھوڑو. چلتے پھرتے کام کرتے اٹھتے بیٹھتے قل ہو اللہ پڑھو. ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو گے 10 سپاری کا ثواب ملے گا. تو 100 مرتبہ اگر پورے دن میں قل ہو اللہ ہو جاوے تو سبحان اللہ کتنا بڑا ثواب ملے گا اندازہ لگاؤ. تو یہ قل ہو اللہ کی صورت ہے جس میں ایمان ہے, جس میں توحید ہے کہ اللہ ایک, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ کا کوئی باپ نہیں, اللہ کی کوئی ماں نہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں, اللہ کے کوئی بچے نہیں, اللہ کا کوئی خاندان نہیں, اللہ کا کٹمب نہیں, اللہ کی فیملی نہیں, کوئی چیز نہیں, وہ اکیلے اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی. تو فرعون کیا کہتا ہے کہ موسیٰ میں تم کو خدا نہیں مانتا, میں تو خود خدا ہوں. خدا نے راجہ بنایا تو دماغ اتنا اوپر چلا گیا کہ خود کو خدا کہتا ہے. آج کے دنیا کے راجہ بھی ایسے بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی درجہ دے تو خود کو خدا سمجھنے لگے. تو فرعون بھی خدا سمجھنے لگا کہ میں خدا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو خدا نہیں ہے, خدا نے تجھے پیدا کیا, تو انسان ہے, تو مانس ہے, تو انسان ہے, تو خدا نہیں ہے, اور میں اللہ کا رسول ہوں, پیغمبر ہوں, تو ایمان لے آیا. تو فرعون نہیں مانتا. فرعون کہتا ہے کہ کوئی نشانی دکھاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو, کوئی چمتکار بتلاؤ, کوئی معجزہ بتلاؤ. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 چمتکار دیے تھے بڑے بڑے. ایک چمتکار یہ کہ ان کے ہاتھ میں لکڑی رہتی تھی, لکڑی. اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لکڑی رہتی تھی وہ ان کی بیوی کے ابا یعنی سسرا باجی نے ہدیے میں دی تھی. آج ہے کوئی سسرا باجی میں ہمت کہ جمائی کو لکڑی دے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لکڑی رہتی تھی وہ ان کے خسر ابا, فادر ان لو, ان کے سسرا باجی نے ان کو شادی کے وقت پر ہدیے میں دی تھی کہ لو یہ لکڑی رکھو. تو لکڑی جو ہاتھ میں رہتی تھی تو وہ چمتکار بن جاتی تھی, معجزہ بن جاتی تھی. قرآن میں ہے وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. وہ لکڑی ڈالی تو سانپ بن گئے, اجگر بن گئے, پھینڑیاں سانپ بن گئے. اللہ کی قدرت. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی, وہ لکڑی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ڈالی تو وہ لکڑی تو پھینڑیاں سانپ بن گئی, اجگر بن گئی. اور کتنا بڑا سانپ بن گئی. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ. اللہ پوچھتے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا لکڑی ہے. اب فرعون کہتا ہے چمتکار دکھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی تو وہ سانپ بن گئی. اتنا بڑا منہ کھولا اس نے کہ فرعون کا پورا محل اس سانپ کے منہ میں آ جاوے, اتنا بڑا اس سانپ نے منہ کھولا. اندازہ لگا وہ سانپ کتنا بڑا ہوگا, اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا کہ فرعون کا محل, وہ پورا محل اس کے منہ میں آ جاوے, پوڑیا بن جاوے, لکما بن جاوے, نیوالا بن جاوے. اتنا بڑا وہ سانپ نے منہ کھولا. تو فرعون تو ایسا گھبرایا, ایسا گھبرایا, ایسا ڈرا کہ اپنی کرسی پر سے کود کے کرسی کے نیچے گھس گیا جان بچانے کے لیے کہ سانپ آیا, سانپ آیا. اور اس کو جو ہے طبیعت خراب ہو گئی, دست لگ گئے, ٹوائلٹ چالو ہو گئے, اور وہ پوری زندگی اس کی ٹوائلٹ بند نہیں ہوئی, اتنا وہ ڈر گیا. پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا, چمتکار دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا. اور موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. مصر میں, ایجپت میں گھر گھر جاتے, لوگوں کو کہتے لوگوں کلمہ پڑھو, ایمان لاؤ, مجھے اللہ کا نبی مانو. گھر گھر جا کے موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے. کئی سال ہو گئے.
فَأَرْسَلَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے پورے ملک کے اندر سے جادوگر لوگوں کو جمع کیا۔ وہ کیا سمجھا گانڈا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سانپ بن گئی تو موسیٰ جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے کہ جادو کے ذریعے اپنی لکڑی کو، اپنے ڈنڈے کو سانپ بناتا ہے۔ تو فرعون نے پورے ملک میں، مصر میں، ایجپت میں، وہ زمانے میں بہت جادوگر تھے، گھر گھر جادوگر، اور جادو کو لوگ سیکھتے سکھاتے تھے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، فرعون نے پورے ملک میں سے سب جادوگر بلائے، بڑے 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 اونچے اونچے ماہر ایکسپرٹ جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرو، حریفائی کرو۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ ایک میدان میں مقابلہ رکھا، ایک گراؤنڈ، بہت بڑا گراؤنڈ، بہت بڑا میدان، اس میں جادوگر لوگ آئے، ہزاروں جادوگر، پورے مصر کے، پورے ایجپت کے جادوگر، ہزاروں جادوگر آئے، اور فرعون بھی آیا۔ فرعون کی بیوی کا نام تھا آسیہ، وہ بھی آئی، دونوں میاں بیوی آئے، راجہ رانی آئے، اور دونوں آرام سے تخت لگا کے بیٹھے، اور پبلک بھی آئی تماشا دیکھنے، مقابلہ دیکھنے۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، پبلک آ جاؤ، سب لوگوں کو جمع کیا، اسٹیڈیم فل چاروں طرف سے، اور جادوگر آ گئے۔ ادھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ، ان کے بھائی ہارون، دو ہی آدمی، اور ادھر ہزاروں جادوگر اور مصر کی پبلک۔ اب میدان میں مقابلہ چالو ہوا، حریفائی شروع ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو کہا، القوا ما انتم ملقون، بولو تم کو کیا دکھانا ہے، جادو منتر دکھاؤ، چلو۔ تو وہ لوگ لکڑی اور رسی لائے تھے، چھوٹی چھوٹی لکڑی، چھوٹی چھوٹی رسی، اس پر منتر پڑا اور پھونک ماری، تو سب لکڑی اور سب رسی سانپ بن گئے، اور پورے میدان میں ہر جگہ سانپ سانپ سانپ، ہزاروں نہیں لاکھوں سانپ پورے میدان میں جمع ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ گھبراؤ مت، قلنا لا تخف، اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبراؤ مت، موسیٰ ڈرو مت، اللہ نبی کو اونچا رکھیں گے اور ان کو ختم کریں گے، ظالموں کو۔ موسیٰ بالکل مت گھبراؤ، تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، وہ تم ڈالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی زمین پہ ڈالی، تو وہ تو بڑا اجگر پھر سے بن گئی، اور جیسے ہی وہ بڑا سانپ بن گئی، پورے میدان میں ہزاروں لاکھوں جو جادو منتر کے سانپ تھے، سب کو اس نے کھانا شروع کر دیا، سب کو کھا گیا، اور ایک تھوڑی دیر میں پورا میدان صاف کر دیا۔ اب یہ جادوگر لوگ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے۔ تو جتنے بھی جادوگر تھے وہ سب جادوگر گراؤنڈ پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کے میدان میں سجدے میں گر گئے، اللہ کے سامنے سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی ایمان دیا، ابھی سجدہ کرنے کی توفیق دی، اور سجدے میں جا کر اللہ نے ان کو دنیا میں جنت دکھائی، جنت بھی دیکھی انہوں نے۔ جتنے بھی جادوگر آئے تھے سب ایمان لے آئے۔ اب خدا کی قدرت سنو دینی بہنوں، فرعون اور فرعون کی بیوی راجہ رانی جو آئے تھے، تو فرعون کی بیوی آسیہ بھی ایمان لے آئے۔ خدا کی قدرت، فرعون ظالم، وہ ایمان نہیں لایا، لیکن اس کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی۔ فرعون کو بہت غصہ آیا، میری بیوی ہو کر کے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، بہت غصے میں۔ لیکن حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط ہو گیا، اس نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں،
میں ان پر ایمان لائی ہوں، میں ایمان نہیں چھوڑوں گی. مضبوط، پاورفل. فرعون نے اپنی بیوی پر ظلم کرنا چالو کیا. کل تک محبت کرتا تھا، آج ظلم کر رہا ہے. کیوں ظلم کر رہا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. حضرت آسیہ ایمان لے آئی، اسی لیے فرعون ظلم کر رہا ہے. مارتا تھا، باہر دھوپ میں تڑکے میں سلا دیتا تھا. اور ایجپٹ کی گرمی بہت خطرناک ہوتی ہے، 50 ڈگری پر جاتی ہے، اس سے بھی اوپر جاتی ہے ایجپٹ کی گرمی. سخت گرمی میں ریتی پر سلاتا تھا حضرت آسیہ کو. سخت گرمی میں باہر نکال کے مارتا تھا. ڈنڈے مارے، سپاٹے مارے، چابوک مارے، کوڑے مارے. اور پولیس کو بھی کہتا تھا مارو اس کو. پولیس سے بھی سپاٹے مرواتا تھا. ظلم. اور یہ ظلم کیا صرف ایمان کے واسطے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ایمان کی وجہ سے وہ ظلم کر رہا ہے. لیکن حضرت آسیہ کیسی عورت ہوگی؟ سارا ظلم سہن کر رہی ہے، سارا ظلم برداشت کر رہی ہے، لیکن کلمہ پڑھتی ہے، ایمان پر پکی ہے، کلمہ چھوڑنے تیار نہیں ہے. میں کلمہ نہیں چھوڑوں گی. کیسی عورت ہوگی؟ اندازہ لگا. اللہ ایسا ایمان امت کی ماں بہنوں کو اور امت کے مردوں کو سب کو عطا فرمائے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیسے فرمایا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کا ایمان ایگزامپل، نمونہ، اداہرن، داخلہ بنایا. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فرعون کی بیوی کا ایمان نمونہ ہے، ایگزامپل ہے، داخلہ ہے. کتنا پیارا ایمان کہ اللہ اس کے ایمان کو قرآن میں نمونہ بتلا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. دینی بہنوں سوچو، ایک رانی ہے، رانی، کوئین، کتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتی تھی، رانی کے کپڑے. لیکن وہ ظالم نے وہ کپڑے نکلوا دیے اور ٹاٹ کے کپڑے پہنائے، ٹاٹ کے کپڑے. اس ظالم نے یہ ظلم کیا کہ محل میں رہنے والی عورت اس کو محل سے باہر نکال دیا. ایمان کے واسطے، ایمان کے واسطے اچھے اچھے کپڑے اتروا دیے، ٹاٹ کے کپڑے پہنائے. ایمان کے واسطے محل سے نکال دیا، دھوپ میں گرمی میں رکھا. لیکن وہ عورت ہے، سب کچھ سہن کر رہی ہے ایمان کے واسطے. میری بہنوں، آج یہ فیشن کا زمانہ فرعون سے کم ہے کوئی؟ یہ آج کی فیشن یہ فرعون سے بڑے ظالم ہے. لیکن ایسے ماحول کے اندر آپ کو پردے پر رہنا ہے، برقعے پر رہنا ہے، شریعت پر رہنا ہے، دین پر رہنا ہے، ایمان کے واسطے. یہ اللہ کو پسند ہے. ایک دن کی بات سنا دوں میں آپ کو. فرعون نے ایک دن کی بات سنا دوں میں آپ کو. ایک دن فرعون نے اس کو الٹیمیٹم دیا، دھمکی دی کہ آج تو لاسٹ اینڈ فائنل، تو ایمان لے آ ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا. اس نے حضرت آسیہ کو گھر کے باہر نکالا. دھیان سے سنو بہنوں، باہر نکال کر کے تپتی تپتی گرم گرم ریتی کے اوپر سلایا حضرت آسیہ کو، اور دونوں ہاتھ یوں کھلے کروائے زمین پر، اور دونوں ہتھیلی کے اوپر کھیلے مروائے، کھیلے، بڑے بڑے کھیلے، اور زمین پر کھیلے ٹھوک دیے. ہتھیلی میں سے خون نکلنے لگا، اور دونوں پیر لمبے کرائے، اور دونوں پیر کے اوپر بھی لمبے لمبے کھیلے لگائے. دونوں پیر میں سے بھی خون نکلنے لگا. زمین پر سلا دیا، گرم گرم زمین، گرم گرم ریتی والی زمین، اس پر سلا دیا.
اور دونوں ہاتھ پر کھیلے، دونوں پیر پر کھیلے، اور اس میں سے خون نکل رہا ہے. کتنا ظلم کیا. اور اس کے بعد ان کی چھاتی کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیا. چھاتی پر، عورت کی چھاتی پر پتھر بڑا اٹھا کے رکھ دیا. اور ایک دوسرا پتھر لے کے وہ ظالم آیا، اور وہ ظالم آ کے کیا کہتا ہے، آسیہ یہ آخری الٹیمیٹم دیتا ہوں، تو کلمہ چھوڑ دے، نبی کو چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ دے، ورنہ میں تیرے منہ پہ یہ پتھر ماروں گا اور تیرے منہ کا کھیما کھیما کر ڈالوں گا. آخری الٹیمیٹم. دینی بہنوں سوچو، وہ عورت ذات جو رانی، شاہی محل میں رہنے والی، پیارے پیارے عمدہ عمدہ کپڑے پہننے والی، لیکن آج ایمان کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھا رہی ہے. گرم زمین پہ سلایا، ہاتھ میں پیر میں کیلے ٹھوکے، خون نکل رہا ہے، چھاتی کے اوپر پتھر رکھا اور اب منہ کے اوپر پتھر مار رہا ہے چورا چورا کرنے کے واسطے. جب حضرت آسیہ نے دیکھا کہ میرا شوہر ابھی میرے منہ پہ پتھر مارے گا اور ابھی میرے منہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، تو اس عورت نے زمین پر پڑے پڑے اللہ سے دعا مانگی. ایسی دعا مانگی جو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے نقل کر دی. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے اللہ، میں دنیا میں فرعون کا محل چھوڑ رہی ہوں، تو جنت میں محل عطا فرما. ایمان کے واسطے فرعون کا محل چھوڑا، تو دنیا میں جنت کا محل دے. تفسیر میں لکھا ہے کہ جب فرعون کے پولیس والے مار مار کے تھک جاتے اور آسیہ کے پاس سے ہٹ جاتے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتے تھے، اور فرشتے آ کر کے نورانی نورانی سایہ حضرت آسیہ پر کرتے تھے. یہ خوش نصیب عورت ہے جس پر دنیا میں فرشتوں نے سایہ کیا. یہ وہ خوش نصیب عورت ہے. تو زمین پر پڑی پڑی دعا کرتی ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے فرعون کے محل کو ایمان کے واسطے چھوڑا ہے، اے اللہ تو اس کے بدلے میں جنت میں محل دے دے. ساتوں آسمان ہٹ گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، اور وہ عورت زمین پر سوئے سوئے جنت دیکھ رہی. اللہ اس کو دکھا رہے، جنت دیکھ آسیہ، یہ جنت میں تیرا محل دیکھ لے. اللہ نے دکھایا. دینی بہنوں، تکلیف آوے، مصیبت آوے، پریشانی آوے، اللہ سے دعا کرنا سیکھو، اللہ سے مدد مانگنا سیکھو. حضرت آسیہ پر تکلیف آئی، شوہر نے تکلیف دی، شوہر نے ظلم کیا، حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی. دعا ہمارا حل ہے. نمازیں پڑھو، گھر میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ شوہر کی تکلیف دور کریں گے، اولاد کی تکلیف دور کریں گے، کھیتی باڑی کی تکلیف دور کریں گے، مصیبت دور کریں گے، بیماری دور کریں گے، بلا دور کریں گے، مصیبت دور کریں گے. دعا کرو، دعا اللہ سے مانگنے والیاں بنو، رو رو کے اللہ سے دعا کرو. یہ ہماری طاقت ہے سب سے بڑی. تو حضرت آسیہ نے دعا مانگی. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اے اللہ میرے لیے جنت میں محل بنا دیجئے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ مجھے فرعون سے نجات عطا فرما دو، فرعون کے کفر سے، ظلم سے نجات دے دو. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ فرعون کا پورا گھر، پورا خاندان، پوری فیملی سب ظالم لوگ ہیں، اے اللہ مجھے ظالموں سے چھٹکارا عطا فرما. اس عورت نے زمین پر پڑے پڑے اللہ سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے اس عورت کو جنت میں بھیج دیا، جنت دے دی اللہ نے. اور دھیان سے سنو، ایک عجیب بات بتلاؤ. دنیا کا محل چھوڑا فرعون کے لیے، فرعون کا محل چھوڑا ایمان کے لیے، اللہ نے جنت میں محل دیا. فرعون کے کپڑے چھوڑے، اللہ نے جنت کے کپڑے آسیہ کو دیے. آگے کی بات سن لو. فرعون جیسا راجہ، بادشاہ، شوہر ایمان کے لیے چھوڑا
تو روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حضرت آسیہ کی شادی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، جنت میں حضور کے ساتھ نکاح ہوگا۔ فرعون جیسے شوہر کو ایمان کے لیے چھوڑا تو اللہ نے محمد الرسول اللہ جیسے شوہر عطا فرمائے۔ اسی لیے دینی بہنوں، ایمان پہ جم کے رہو، دین پہ مضبوطی سے رہو۔ آج لوگ تم کو کہتے ہیں کہ یہ پردہ برقع تمہارے لیے جیل ہے، یہ جیل نہیں ہے، یہ تمہاری جنت ہے۔ پردہ اور برقع جنت ہے تمہارے واسطے۔ اللہ ایمان پر مضبوطی عطا فرماوے، ایمان پر جماؤ عطا فرماوے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ فیشن کا ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے، اپنی جوان لڑکیوں کی حفاظت کرو، ان کے اوپر نظر رکھو، ان پر دیکھ ریکھ رکھو کہ ہماری لڑکیاں کوئی غلط راستے پر نہیں جاوے، آؤٹ لائن نہیں ہو جاوے، ہمارے لڑکے آؤٹ لائن نہیں چلے جاوے۔ دھیان رکھو، بچوں کو مدرسے بھیجو، گھر میں قرآن پڑھاؤ، ان کو دیندار بناؤ، اس کا خاص دھیان رکھو، اپنی اولاد کا اور اپنا بھی، اپنا ایمان بچاؤ، اپنی اولاد کا ایمان بچاؤ۔ ایک ماں کی زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، جیسی ماں ایسی اولاد ہوگی۔ ماں پردہ پہنے گی، برقع کرے گی، اس کی اولاد بھی پردے والی ہوگی۔ ماں نمازی ہوگی، اولاد بھی نمازی ہوگی۔ ماں قرآن پڑھے گی، اولاد قرآن پڑھے گی۔ ماں تسبیح پڑھے گی، اولاد تسبیح پڑھے گی۔ اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے۔ ماں فلم کے میوزک کے گانے سنے گی، اولاد بھی میوزک سننے والی بنے گی۔ آج تو باپ دھندے پر، ماں پورا دن یا تو گھر کا کام کرے گی یا موبائل پر نیٹ پر بیٹھ کے چیٹ کرتی رہے گی، اور اولاد بیچاری آزاد آوارہ، نہ باپ کا پیار نہ ماں کی محبت، کچھ بھی نہیں۔ ایسی زندگی یہ تو کافر و مشرکوں والی زندگی ہے، ایمان والوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ گھر میں تعلیم کرو، روز گھر میں کوئی نہ کوئی اچھی دینی کتاب پڑھو، سب گھر والے سنو کتاب، اور موبائل پر بیان آتے ہیں، دینی مجلس آتی ہے وہ سنو، ہفتہ واری جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں جاؤ، گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ، پردے کا ماحول بناؤ، اور غلط چیزوں سے بچاؤ، اور کوئی بھی تکلیف آئے اللہ سے دعا کرو۔ خدا کا قرآن میں اعلان ہے، ادعونی استجب لکم، اے ایمان والو دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا کرنے والی بنو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پوری زندگی ایمان پہ رکھے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کو کہا روزانہ قرآن پڑھو، کم سے کم سورہ یاسین پڑھو، اور قل ہو اللہ چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ ایک مرتبہ قل ہو اللہ کا ثواب 10 سپارے پڑھنے کے برابر ملتا ہے۔ اور ایک حدیث سنا دو، آخری بات، آپ سب کو جنت میں جانے کی لالچ ہے، مجھے بھی لالچ ہے، آپ کو بھی جنت میں جانے کی لالچ ہے، سب کو جنت کی لالچ ہے۔ تو اس مجلس میں سے ایک عمل سیکھ کے جاؤ، سب انشاءاللہ کہو کہ عمل آج سے کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو ڈائریکٹ سلامتی سے جنت میں بھیج دیں گے۔ اسی لیے ہم 5 نماز پڑھتے ہیں، نماز سے سلام پھرانے کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لینے کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ 5 نماز کے بعد پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اللہ موت کے بعد اس کو سیدھا جنت دے دیں گے۔ اور رات کو سوتے وقت پڑھ لو تو اللہ گھر کی حفاظت کریں گے۔ یہ عمل آج سے چالو کرو، انشاءاللہ عجیب فائدے اور برکت دیکھو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
ہم سب کو صحیح ہدایت عطا فرمائیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں صحیح راہ پر چلنے والا بنا دے رہے۔ مسجد والوں کی طرف سے ایک فریاد آئی ہے کہ عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں بھیج دیتے ہیں، جس سے مسجد میں یہ بہت شور کرتے ہیں۔ 7 برس سے کم کی عمر کے بچوں کو مسجد میں بالکل مت بھیجو، تاکہ مسجد کا ادب اور اکرام بھی باقی رہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، کہنے کو سننے کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں سچا پکا ایمان والا بنا دیجیے، نمازوں کی پابندی عطا فرما، ہماری دینی بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، ہر حرام اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، فیشن کے ماحول سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، برکتیں عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما۔ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔